بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسألۃ من شروط العوضین کونہ تلقا وَاعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ الْفَاضِلَانِ وَجَمْعٌ مِّمَّنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمَا فِي شُرُوطِ الْعِوَضَيْنِ بَعْدَ الْمِلْكِيَّةِ كَوْنَهُ تِلْكَ۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا ہے شرائط عوضین۔ انہوں نے فرمایا تھا عوضین میں پہلی شرط ہے مالیت، کہ جو چیز بطور مسمن دی جا رہی ہے، جو چیز بطور سمن لی جا رہی ہے، وہ مالیت رکھتی ہوں۔ دوسری شرط تھی کہ صرف مال ہونا کافی نہیں، دوسری شرط یہ تھی کہ ملکیت، یعنی جو دے رہا ہے وہ اس کا مالک بھی ہو۔ تو پھر بات چلی تھی کہ یا خود مالک ہو یا معزون من مالک ہو الاخری۔ اس ملکیت کے بعد بعض بزرگان نے ایک تیسری شرط کا ذکر فرمایا کہ صرف ملکیت کافی نہیں، بلکہ تیسری شرط ہے کہ وہ ملک تلک ہو۔ تلک یعنی خالص۔ تلک ہونے کو باقاعدہ انہوں نے شرط قرار دیا۔ سب سے پہلے اس کو مستقل شرط کے طور پر محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام اور حضرت علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہما نے شرط قرار دیا، اور اس کے بعد پھر بعض لوگوں نے۔ خوب، اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شرط قرار دیا ہے کہ وہ ملک تلک ہو، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس تلک سے مراد کیا ہے، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آیا یہ ملک تلک ہونا مالیت اور ملکیت کی طرح یہ بھی ایک مستقل شرط ہے جیسے وہ تھی، یعنی باقاعدہ جیسے روایات میں مالیت کو اور ملکیت کو بطور شرط ذکر کیا گیا تھا، آیا تلک ہونے کو بھی اسی طرح ذکر کیا گیا ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں کہ شیخ اعظم اس میں اپنی رائے رکھتے ہیں۔ خوب، جو بزرگان کہتے ہیں کہ مالیت اور ملکیت کے بعد ملک تلک ہونا یہ بھی شرط ہے، تو تلک سے مراد ان کی کیا ہے؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ تلک سے ان کی مراد ہے تمام السلطنت علی الملک، یعنی اس شخص کا اپنے اس مال مملوک پر تسلط کامل ہو۔ تسلط کامل کا مطلب ہے جیسا تصرف وہ اس میں چاہے ویسا تصرف کر سکتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ وہ اس مال مملوک میں تصرف کرنے میں مستقل ہو، یعنی کسی اور کا حق اس مال کے ساتھ مربوط نہ ہو، یعنی وہ اگر چاہے کسی کو ہبہ کر دے، چاہے کسی کو عاریتاً دے دے، چاہے کسی کو بیع کر دے، وقف کر دے، کسی اور کا حق اس مال میں نہ ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا۔ تو پس خلاصہ کلام پھر یہ بنے گا اس ملک کے تلک ہونے کا کہ وہ شخص بائع ہے تو ظاہر مبیع، مشتری ہے تو ثمن، وہ اس مال مملوک جس کی وہ بیع کر رہا ہے، مثلا بائع ہے تو وہ اس کا بیع کرنا صحیح ہو۔
ٹھیک ہو گیا۔ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کوئی سمجھ آنے والی کہ اگر تلک کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ اس مال کی بے صحیح ہے جس کی بے صحیح ہو، تو یہ مصادرہ المطلوب ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جس کی بے صحیح ہو اس کی بے صحیح ہے۔ فرماتے ہیں لا محسنا لا۔ بس شیخ اعظم فرماتے ہیں میرے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ جیسے مالیت باقاعدہ شرط ہے، ملکیت باقاعدہ شرط ہے، یہ تلک مطلق ہونا یہ اس طرح کی شرط نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اب بات کو سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی بھی مال مملوک سے کوئی اور حق متعلق ہو جاتا ہے، آگے مثالیں دیں گے کلیئر ہو جائے گا، اور وہ حق مانع بن جاتا ہے اس مال مملوک کی بے سے۔ یعنی ایک شے میری ہے، وہ مالیت بھی رکھتی ہے، ملک میرا مملوک بھی ہے، لیکن میرا مال اور مملوک ہونے کے باوجود بھی میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کوئی حق اور ایسا آ گیا ہے کہ جو اس سے متعلق ہو گیا ہے۔ شیخ اعظم یوں بیان فرماتے ہیں اصل کہانی یہ ہے کہ علماء کرام نے اسی مسئلہ بے میں شرائط وزین میں کچھ حقوق کو بیان کرنا ہے کہ اگر فلاں حق کسی مال سے متعلق ہو جائے تو وہاں بے جائز نہیں ہے۔ فلاں حق اس طرح، بعض نے 4 کو ذکر کیا، بعض نے 20 کو ذکر کیا الى آخری۔ تو در حقیقت بحث یہ ہے کہ فلاں حق اگر کسی مال مملوک سے متعلق ہو گیا اس کی بے جائز نہیں ہے، تو اس کے مقدمے سے پہلے علماء نے یہ کہہ دیا کہ تلک ہونا شرط ہے۔ سچ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ وہ حقوق یعنی اس مال مملوک سے متعلق ایسے حقوق نہ ہوں کہ جو مانع عن البیع ہوں، یہ ہے اصل۔ اور اس کی فرع یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ ملک ہے تلک ہو، لیکن علماء نے برعکس کر دیا، انہوں نے تلک ہونے کو پہلے ذکر کیا اور پھر بعد نے کہا کیونکہ تلک ہونا شرط ہے لہذا اگر حق کے وقف آ جائے گا تو بھی بے نہیں ہو سکتی، حق کے رہن آ جائے گا تو بھی بے نہیں ہو سکتی، حق کے ام الولد آ جائے گا تو بھی بے نہیں ہوتی، الی آخرہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بحث یہ نکلا کہ کچھ علماء نے مالیت اور ملکیت کے بعد یعنی تلک ہونے کو بھی باقاعدہ شرائط وزین میں ایک مستقل شرط قرار دیا، تیسری، جبکہ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی مستقل شرط نہیں ہے، بلکہ شرط تو یہ ہے کہ کوئی ایسا حق اس مال سے متعلق نہ ہو جو مانع عن البیع ہو، یہ ہے اصل، اور فرع یہ ہے، اس کا مطلب پھر وہ ملک تلک ہو۔ اور اس کے بعد پھر ذکر فرمایا کہ کون سے ایسے حقوق ہیں کہ جو اگر مال سے متعلق ہو جائیں تو پھر ان کی بے جائز نہیں ہوتی۔ من شروط الوزین، شرائط وزین میں پہلی شرط تھی مالیت، دوسری تھی ملکیت، تیسری شرط کونہ تلکا کہ وہ ملک تلک ہو، تلک یعنی خالص مستقل، آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ تلک سے مراد کیا ہے۔ وَعَلَمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الْفَاضِلَانِ، محقق ہلی اور علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ نے، وَجَمْعٌ مِّمَّن تَأَخَّرَ عَنْهُمَا، اور اس کے بعد پھر جو بعد میں بزرگان ہیں جیسے شہید اول، شہید ثانی، محقق سوادی وغیرہ، انہوں نے بھی شرائط وزین میں ملکیت کے بعد، اور پہلی شرط تھی مالیت، دوسری تھی ملکیت، تو ملکیت کے بعد کیا ذکر فرمایا؟ ذکرہ کونہ تلقا کہ وہ ملک تلک ہو، ٹھیک۔
اچھا، تو باقاعدہ شرط قرار دیا کہ وہ مل کے تلک ہو، اس کو اصل شرط قرار دیا. وَفَرَّعُوا عَلَيْهِ، اب جب کہہ دیا کہ چونکہ تلک ہونا شرط ہے، اب اس پر تفریق کیا لگائی؟ اس کا پھر فرمایا عدم و جواز بیع الوقف، لہذا بیع الوقف جائز نہیں، چونکہ وہاں ملک تلک نہیں ہوتا. الا فی مستثنیٰ، مگر وہ مقامات انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کہاں کہاں بیع الوقف جائز ہوتا ہے، وہ خیر علیحدہ بات ہے. اسی طرح کہہ دیا ولا الرہن، کہ بیع الرہن جائز نہیں جب تک مرتہن کا اذن یا اجازہ نہ ہو، اس کو بھی بطور تفریح ذکر کیا. اسی طرح کہا کہ ولد کی بیع بھی جائز نہیں سوائے ان مقامات کے جن کا استثناء ہے. یعنی ان بزرگان نے ترتیب کیا رکھی کہ اصل قرار دیا کہ شرط ہے کہ ملک تلک ہو، اور اس کی فروعات میں ذکر کیا لہذا وقف کی بیع جائز نہیں، لہذا رہن کی بیع جائز نہیں، لہذا ولد کی بیع جائز نہیں الاخر. خوب، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تلک سے مراد کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیسری شرط ہے تلک، تلک سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں والمراد بالتلک، اس تلک سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے تمام السلطنت علی الملک بحیث، یعنی مالک کو اس ملک پر تسلط کامل ہو. تسلط کامل کا مطلب کیا؟ وہ یہ ہے بِأَن يَكُونَ لِلْمَالِكِ أَن يَفْعَلَ بِمِلْكِهِ مَا شَاءَ، کہ مالک کو یہ حق ہو کہ وہ اس ملک میں جو چاہے کرے. یعنی اس کو چاہے بیع کر دے، چاہے کسی کو عایتاً دے دے، چاہے کسی کو ہبہ کر دے، چاہے اس کو وقف کر دے الاخر ہی. وَيَكُونُ مُطْلَقُ الْإِنَانِ فِي ذَلِكَ، اور اس مال میں صرفات میں مطلق العنان ہو، یعنی کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہ ہو. خوب، اب شیخ عالم فرماتے ہیں اگر تلک سے مراد یہ ہے لیکن هذا المعنی، اگر تلک سے مراد ہے مالک کا تسلط تامہ، اگر یہ مراد ہے تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے راجعون، تو در حقیقت یہ بزرگان یہ کہنا چاہتے ہیں کیا؟ الی کون الملک مما یستقل المالک بنقلہ، کہ ملک ایسا ہو کہ مالک اس ملک کو نقل کرنے میں مستقل ہو، یعنی اس کے سامنے کوئی رکاوٹ، کوئی مسئلہ نہ ہو. وَيَكُونُ نَقْلُهُ، اور اگر وہ ملک کو نقل کرتا ہے کسی بھی طریقے سے ماضیًا فیہ، تو اس کا وہ نقل صحیح ہو، وہ اس میں جاری ہو، جو اس نے جو کر دیا وہ ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ اس لیے لِعَدَمِ التَّعَلُّقِ حَقٍ بِهِ، کیونکہ اس ملک کے ساتھ کوئی ایسا حق متعلق نہیں تھا، یعنی کوئی ایسا حق اس سے تعلق نہیں رکھتا تھا کہ جو اس کی نقل میں مانے ہو بدون اذن ذی الحق، بغیر اس صاحب حق کے اذن کے. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بعض اوقات کسی مال مخلوق پر کسی اور کا حق آ جاتا ہے، اور جب تک وہ صاحب حق اذن نہ دے تب تک وہ مال مملوک کہیں نقل نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ اس مال پر کسی کا کوئی حق نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ فَمَرْجِعُوا، تو پس شیخ عالم فرماتے ہیں پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ملک تلک کہنے والے اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تلک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان من شرط البیع، کہ صحت بیع کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے ان یکون متعلق ہو، کہ متعلق بیع مما ایسا ہو کہ یصح للمالک بیعہ، کہ جس کی بیع کرنا مالک کے لیے صحیح ہو. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. مراد ترجمہ کیا؟ یعنی گویا کہ یہ تلک کی شرط لگانے والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شرائط صحت بیع میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کی بیع صحیح ہو. فرماتے ہیں ھذا مما لا مؤثر لہ، یہ تو کوئی نتیجہ نکلا کہ شرائط صحت میں سے یہ ہے کہ اس کی بیع صحیح ہو. ٹھیک،
لہذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ شرط قرار دیں۔ آگے فرماتے ہیں پس خلاصہ یہ ہے، اور میں نے کہا تھا نا کہ دو باتیں، پہلی بات ہے کہ تلک سے مراد کیا ہے، دوسری ہے کہ آیا تلک واقعاً ایک مستقل شرط ہے جیسے مالیت شرط ہے، جیسے ملکیت۔ شیخ عالم فرماتے ہیں فالظاہر هذا العنوان لیس فی نفسہ شرطا، فرماتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمارا اس بارے میں یہ ہے کہ یہ تلک ہونا باقاعدہ لیس فی نفسہ، یہ کوئی مستقل شرط جیسے مالیت شرط ہے، جیسے ملکیت شرط ہے، جیسے قدرت علی تسلیم شرط ہے، یہ تلک فی نفسہ ہی یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اصل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ شرط لیتفرع علیہ، ہم اس کو شرط قرار دیں اور پھر اس پر فروعات نکالیں، کیا چونکہ تلک ہونا شرط ہے لہذا بیع الوقف جائز نہیں، مال مرہون کی بیع جائز نہیں، ولد کی بیع جائز نہیں۔ فرماتے ہیں نا، میرے نزدیک ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح کی کوئی باقاعدہ شرط نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں بل شرط فی الحقیقہ، پوری توجہ، یعنی ایک یہ کہنا کہ تلک ہونا شرط ہے، لیکن شیخ عالم فرماتے ہیں نا، حقیقت میں شرط یہ ہے کیا؟ صحت بیع کے لیے یا شرائط معاوضین میں، شرائط عوضین میں شرط یہ ہے انتفاع کل من تلک الحقوق الخاصہ وغیرہ، یعنی کوئی ایسا حق، چاہے وہ فلاں فلاں ذکر کریں یا الاخری، کہ جس کے ہوتے ہوئے مالک اس مال مملوک میں تصرف نہیں کر سکتا، ان حقوق کا انتفاع شرط ہے۔ دوبارہ اس کو غور سے سن لیں، یعنی اصل شیخ عالم فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ جس مال پر بیع واقع ہو رہی ہے اس مال پر کوئی ایسا حق نہ ہو کہ جو حق اس مالک کو اس میں تصرف کرنے سے روک دے۔ مثال آگے انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں وہ کیسے ہیں، قن نظر جیسے منت لیو یا والخیار آخری۔ تو پس اصل شرط یہ ہے کہ اس مال پر کوئی ایسا حق نہ ہو کہ جو مالک کو تصرف نہ کرنے دے، جو مانع عن تصرف المالک کو، یہ ہے اصل، اور فرع اس پر پھر یہ آ جائے گی کہ اس کا مطلب ہے اس کا تلک ہونا شرط ہے، یعنی یہ اس پر فرع ہے تلک ہونا، تلک اصل نہیں۔ وَهَذَا الْعُنْوَانِ مُنْتَزَعٌ مِنْ انْتِفَاعِ تِلْكَ الْحُقُوقِ، اس کا مطلب ہے یہ جو عنوان تلک ہے یہ اصل نہیں بلکہ اصل ہے ان حقوق کا انتفاع جو مانع من تصرف ہیں، اور یہ اس سے شرط انتزاعی ہے کہ ان شرائط ان حقوق کا انتفاع اصل تھا، اس سے انتزاع یہ کیا، اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ مل کے تلک ہونا چاہیے۔ بس فرماتے ہیں فمانا تلک کا مطلب یہ ہو جائے گا ہمارے حساب میں کہ ان یکون المالک مطلق الاعنان فی نقلہ، کہ مالک اس مال کو نقل کرنے میں مطلق العنان آزاد ہو، غیر محبوس علیہ لأحد الحقوق التي ثبت منعها للمالک عن التصرف فی ملکہ، یعنی مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا حق ان سے مربوط نہ ہو جو مالک کو اس ملک میں تصرف کرنے سے مانع بنتا ہو، ایسا کوئی حق اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ بس فالتعبیر بہذا المفہوم المنتزع، ہم نے کہا ہے نا کہ تلک یہ شرط انتزاعی ہے، اصل نہیں ہے، یہ فرع ہے۔ اصل ہے کہ ایسے حقوق کا تعلق نہ ہو جو مانع من التصرف ہیں، لیکن بہرحال علماء نے یہ جو کہا کہ وہ ملک تلک کو
در حقیقت تمہید ہے، اصل وہ بتانا چاہتے ہیں لذکر الحقوق کہ کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو مال اور ملک ہونے کے باوجود بھی وہ حقوق المانعات عن التصرف جو مانع عن التصرف ہیں کہ وہ مالک کو اس میں تصرف، مالک مال بھی ہوتا ہے، مالک کا ملک بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں مالک تصرف نہیں کر سکتا۔ اصل ان حقوق کو علماء نے آگے بیان کرنا تھا۔ پاس لا تاسیس لشار، یعنی یہ تیل کوئی باقاعدہ وہ مستقل ایک شرط نہیں تھی بلکہ یہ انتظار تھی لے یکون ما بعد ہو، ایسا نہیں ہے کہ یہ تیل کو نہ باقاعدہ ایک مستقل شرط ہو اور اس کے بعد باقی فروعات ہوں، لہذا وقت کی بے جائز نہیں، ایران کی جائز نہیں، لاخری فرماتے ہیں بل الامر فی الفرعیت والاصالت بالعکس، جو لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ملک کے بعد تیل کو ہونا اصل شرط ہے اور فروعات میں سے ہے، لہذا بے کی وقت کی بے جائز نہیں، ولد کی بے جائز نہیں، رہن کی جائز نہیں، شیخان فرماتے بات الٹ ہے۔ اصل یہ ہے کہ وقف مانع عن البیع ہے، اصل یہ ہے کہ ولد ہونا مانع عن البیع ہے، اصل یہ ہے کہ مال کا مرہون ہونا مانع عن البیع، اصل وہ ہے۔ اور فرع یہ اچھا اس فرع یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ ملک تلک ہو، جہاں تلک نہیں وہاں بیع صحیح ختم۔ اب آگے شروع فرما رہے ہیں وہ کون سے حقوق ایسے ہیں کہ اگر وہ مال مملوک سے متعلق ہو جائیں تو مالک کو تصرف نہیں کرنے دیتے۔ 3-4 معروف ہیں جن کو اکثر علماء نے لکھا ہے، لیکن بعض علماء نے جن کو 20 تک پہنچایا ہے، شیخ عالم نے بھی کچھ 17-18 آگے ذکر فرمایا ہے، لیکن اصل تفصیلی بات انہیں 4 کی کریں گے۔ ثم ان اکثر من تعرض لہذا الشرط، اکثر بزرگان جو اس تلک والی شرط کو ذکر کرتے ہیں، لم یذکر من الحقوق الا الثلاثۃ المذکورہ، وہ حقوق جو مانع عن التصرف ہیں، جو کہتے ہیں بالفاظ دیگر میں یوں آسان کر دوں، جو علماء مالیت والی شرط کے بعد، ملکیت والی شرط کے بعد تیسری شرط یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایسے حقوق وہاں نہ ہوں جو مانع عن التصرف ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ فقط 3 حقوق کو ذکر کرتے ہیں۔ کون سے؟ حق الوقف، حق رہن اور حق ولد۔ ثم عنوانہ حق الجانی، پھر حق جانی، یہ ایک علیحدہ بات سے انشاءاللہ موقع آئے گا تو پڑھیں گے کہ اگر کسی ایک کا غلام دوسرے غلام پر جنایت کر دے تو جس پر جنایت ہوئی تھی پھر اس کے ورثاء کو یہ حق ہوتا ہے کہ اس کو اپنی غلامی لیں یا دیا دیں الاخری، وہاں پر بحث ہے۔ واختلفوا فی حکم بیع، اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ آیا وہ عبد جانی کی بیع صحیح ہے یا نہیں ہے، یعنی چوتھا بھی عنوان کرتے ہیں لیکن اس میں اختلاف ہے۔ خوب آگے فرماتے ہیں کہ اگرچہ علماء کرام فقط انہی 3 حقوق کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وظاہر ان الحقوق المانعۃ اکثر من هذه الثلاثہ الاربعہ، لیکن سچ یہ ہے کہ مانع من التصرف حقوق فقط 3 یا 4 نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ جو مال مملوک میں تصرف کرنے سے مانع بنتے ہیں۔ وَقَدْ أَنْهَاهَ بَعْضُ مَنْ آثَرْنَاهُ، محقق تستری رحمت اللہ علیہ جو معاصر تھے شیخ اعظم کے، انہوں نے تو اس کو علاج زیادہ 20 سے زیادہ تقریباً 22 تک ذکر کیے ہیں۔ خوب فَذَكَرَ، یعنی محقق تستری نے بعض الاربعۃ المذکورۃ فی عبارت الاکثر، 4 کو تو اکثر نے کہا کہ حق وقت، حق رہن، حق ولد، حق جانی کہ یہ معنی ہیں۔ اس کے بعد محقق تستری نے ایک اور فہرست جاری کی، یعنی تقریباً کوئی ڈھیر سارے اور کہ فلاں فلاں حقوق بھی معنی من التصرف ہے۔ ہم اس کو ترتیب سے خالی پڑھ لیتے ہیں چونکہ شیخ عالم نے بھی ان کی پھر تفصیل بیان مزید نہیں کی۔ خوب کون سی؟ فذکر ان نظر المتعلق بالعین قبل البیع، وہ فرماتے ہیں ایک حق کے نظر یہ ہے
کہ ایک شخص نے نظر کی تھی، توجہ، کہ میں اس معین بکری کو نہیں بیچوں گا، یعنی ایک شے معین تھی، یا اس موبائل کو نہیں بیچوں گا، یا اس گھر کو نہیں بیچوں گا، نظر کر دی شرعاً نظر، کہ مثلا اگر نظر مشروط ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نظر کرتا ہوں کہ میں اس مکان کو نہیں بیچوں گا، وہ کام جب ہو گیا نظر واجب الوفا ہے۔ اب فرماتے ہیں جب نظر آ گئی اب اس کے لیے یہ نظر مانع بن جائے گی اور اس کو بے اس کی اجازت نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح والخیار المتعلق بے، اس نے ایک معاملہ کیا، سمن یا مسمن پر دوسری پارٹی کو حق خیار تھا، تو جب تک اس کا خیار ہے تب تک اس کو اس کی بے کا حق نہیں ہے، حق کے ذل خیار مانع بن جائے گا اس کی بے سے۔ والارتداد، اس کا غلام تھا وہ مرتد ہو گیا، چاہے ملی ہوا یا چاہے فطری ہوا، اب ارتداد چونکہ اس کی سزا قتل ہوتی ہے، تو جب قتل ہوتی ہے تو فرماتے ہیں ارتداد مانع بن جائے گا کہ اب اس کی بے صحیح نہیں۔ اسی طرح والحلف علی عدم بے، ایک بندے نے شرعی قسم اٹھائی، میں قسم اٹھاتا ہوں شرعی قسم کہ میں اس کو نہیں بیچوں گا، جب قسم شرعی ہو گئی اب اس کی بے صحیح نہ ہوگی۔ اسی طرح وَتَعْيِينَ الْحَدْيِ لِلذَّبْحِ، ہم نے پڑھا ہے وہ حج کران جو عمرہ کران میں جو لوگ جاتے ہیں اگر وہ تلبیہ نہیں پڑھتے اور اپنی قربانی کو بے سیاق الحادی قربانی ساتھ لیتے ہیں تلبیہ کی جگہ پر، تو وہاں حکم ہوتا ہے کہ اگر عمرہ ہے تو قربانی کو مکہ میں، اگر حج ہے تو مینا میں، تو جب ایک دفعہ ایک جانور قربانی کے لیے معین ہو گیا اب راستے میں وہ کہے چلو اس کو بھیج دیتا ہوں وہاں اور خرید لوں گا، نہ، یہ جائز نہیں۔ وَإِشْتِرَاطَ عَتْقِ الْعَبْدِ فِي عَقْدٍ لَازِمٍ، ایک شخص نے غلام بیچا اور فرض کرو عقد بیع تھا جو عقد لازم شرط تھی کہ میں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تو اس کو آزاد کرے گا، اس نے شرط قبول کر لیا، اب جب غلام لے گیا اب اس کا دوبارہ اس غلام کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ وہ حق العتق مانع بن جائے گا۔ والکتابۃ المشروطۃ والمطلقۃ بالنسبۃ الی ما لم یتحرر منہ، فرماتے ہیں اسی طرح ایک غلام ہے، مولا نے اس کے ساتھ قسطیں کر لی ہیں، اب وہ مکاتب بن گیا، مکاتب مطلق تھا یا مکاتب مشروط، مکاتب مطلق یہ ہوتا ہے کہ بھئی تو جتنی قسطیں دیتا جائے گا اتنا حصہ تیرا آزاد ہوتا جائے گا، مکاتب مشروط یہ ہوتا ہے کہ نہیں جب تک ساری قسطیں آزاد نہیں ہوں گی تو نہیں ہوگا۔ اب فرماتے ہیں اگر ایک دفعہ اس کے ساتھ کتابت کر لی، مکاتبہ ہو گیا، ابھی تک اس کا کچھ حصہ بھی آزاد، فرق کرو اس نے کوئی قسط بھی نہیں دی، لیکن چونکہ عقد کتابہ ہو گیا اب یہ اس کو بیچ نہیں سکتا، وہ حق کے کتابت مانع بن جائے گا عن التصرف۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے حیث ان المولا ممنوع عن التصرف باخراجہ عن ملکہ، اس لیے کہ اب مولا کو حق نہیں ہے کہ وہ اس عابد کو اپنی ملکیت سے نکال دے جب تک کہ وہ اس کی قسطیں ادا نہ کرے۔ اسی طرح فرماتے ہیں والتدبیر المعلق علی موت غیر المولا، ایک شخص اپنے غلام کو کہتا ہے انتا حر دبر وفاتی، میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اس تدبیر کے جائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے اگر فلاں مر گیا تو آزاد ہے، یعنی انتا حر ان ماتا فلاں، کوئی اور کی موت پر اس کی حریت کو معلق کرتا ہے۔ فرماتے ہیں بناء علی جواز ذالک، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ تدبیر صحیح ہے تو فرماتے ہیں پھر جب یہ تدبیر ہو جائے گی تو پھر اب اس کو بیچنے کا حق نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ مرے گا، اس نے آزاد ہونا ہے، تو جس میں عتق کا شیب آ گیا اب اس کی بے جائز نہ ہوگی۔ اب فرماتے ہیں فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، اب اس نے کہا تھا کہ اگر فلاں مر گیا تو آزاد ہے، نکتہ سمجھنا ہے، اس نے کہا تھا فلاں مرے تو آزاد ہے، اذا مات المولا، اس کا اپنا مولا جس نے یہ کہا تھا جو عبد کا مولا تھا واقعی وہ مر گیا، وَلَمْ يَمُتْ
من علق علیہ العتق، اور جس پر اس کی آزادی کو معلق کیا تھا وہ ابھی نہیں مرا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں اگر زید مر گیا، ابھی زید نہیں مرا، یہ خود مر گیا۔ تو فرماتے ہیں کان مملوکن للورثہ، اب یہ عبد اس مرحوم مولا کے ورثاء کی ملکیت میں ہوگا، لیکن ممنوعا من التصرف، وہ ورثاء اس عبد میں تصرف یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو آگے بیچ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر حق آ گیا ہے کیا کہ فلاں مرے گا تو اس نے اس سے آزاد ہو جانا ہے کہ تدبیر۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَتَعَلُّقَ حَقِّ الْمُوصَلَةِ بِالْمُوصَبِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبْلَ قُبُولِهِ۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ وصیت ایقاع میں سے نہیں ہے بلکہ عقود میں سے ہے، عقود میں ایجاب بھی ہوتا ہے اور قبول بھی ہوتا ہے۔ ایک موسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مکان فلاں کو دے دینا، موسی مر گیا لیکن موسیٰ اللہ نے ابھی وصیت قبول نہیں کی تھی۔ اب مال تو ورثاء کی ملکیت میں رہے گا لیکن ورثاء اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ پتہ چلے نا کہ موسیٰ اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا کہ وصیت آ گیا۔ بِنَاءً عَلَىٰ مَنْعِ الْوَارِثِ مِنَ التَّصَرُّفِ قَبْلَهُ، اس لیے کہ جب تک اس کے قبول نہ آئے گا یا اس کا رد نہیں آئے گا تب تک وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے فرماتے ہیں وَتَعَلُّقَ حَقِّ الشُّفَةِ بِالْمَالِ، میرا اور آغا علی خان کا ایک پلاٹ مشترکہ ہے، مجھے اور علی خان میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھے بغیر ہم تیسرے کو بیچ دیں، تو ہم میں سے اگر کوئی بیچ دے تو دوسرا جو شریک تھا اس کو حق ہے کہ وہ شفع کر کے اس کو واپس لے لے، اس کہتے ہیں حق شفع۔ فرماتے ہیں فَتَعَلُّقَ حَقَّ شُفَى بِالْمَالِ فَإِنَّهُ مَانِعٌ، یہ حق شفع مانع ہے کس سے؟ من لزوم التصرفات الواقعة من المالک، اس لیے کہ وہ پلاٹ کا تھا تو مالک لیکن اس کا جو تصرف تھا اس نے جو میرے پوچھے بغیر آگے بھیج دیا وہ تصرف لازم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فَلِلشَّفِيِّ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفَعِ، اس لیے کہ جو شفیع سے مراد جو دوسرا اس کے ساتھ کا حصے دار تھا اس کو حق کہ اگر وہ شفع کرتا ہے تو اس کے تصرفات کو ابطال باطل کر دے اور وہ پلاٹ جس کو اس نے بیچا اس سے واپس لے لے۔ وَتَغْذِيَةَ الْوَلَدِ الْمَمْلُوكِ بِلُطْفَةِ سَيِّدِهِ فِيمَا إِذَا اشْتَرَىٰ أَمَةً خُبْلًا فَوَطَاهَا فَأَتَتْ بِالْوَلَدِ بِنَاءً عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهَا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے زمانہ قدیم میں، ایک شخص کسی لونڈی خرید کے لے آتا ہے اور وہ حاملہ ہوتی ہے تو حکم ہوتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک اس کے ساتھ وہ جماع نہ کرے، لیکن اگر اس نے کر دیا وہ پہلے سے حاملہ تھی، اب ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے اس نطفے سے بھی اس کو غذا ملتی رہی، تو اب کہتے ہیں کہ اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس بچے کی جو ماں ہوگی وہ ام ولد بن جائے گی، اس بنیاد پر جائز نہیں ہے اور وہ بچہ رہا۔ یا اس طرح فرماتے ہیں وَكَوْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَدَ مِنْ حُرٍّ شَرِيكٍ فِي أُمِّهِ حَالَ الْوَلَدِ، ایک لونڈی تھی جس کے 2 مالک تھے، ایک مالک نے اس لونڈی کے ساتھ جماع کیا، وہ اس سے بچہ اس نے دیا، اب جو بچہ پیدا ہو گیا اب فرماتے ہیں اسی طرح وہ اس کو نہیں بیچ سکتا جب تک دوسرے کو اس کا حصہ نہیں دے گا۔ فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ، اگرچہ وہ ہے اسی کا مملوک جس کے نطفے سے پیدا ہوا، لیکن لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا، لیکن اس میں تصرف نہیں کر سکتا جب تک اس کی قیمت نہ لگائی جائے اور قیمت دوسرے بندے کو اس کے حصے کی دے جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اور ان حقوق کی فہرست بڑی لمبی ہے، فرماتے ہیں وَتَعَارُضَ سَبَبِ الْمُمَلِّكِ وَالْمُزِيلِ، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سبب ایسا ہے کہ جو اس کو مالک بناتا ہے اور ایک سبب ایسا ہے کہ جو اس کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، وہاں بھی یہ بیچارہ تصرف نہیں کر سکتا۔ مثلا لو قہرا حربی اباہ، ایک کافر حربی جنگ میں دوسرے کافر حربی کو قید میں لیتا ہے، قانون یہ ہے کہ 2 کافر حربی اس کو غلام بنایا جا سکتا ہے، اب اس نے جو ہی غلام بنایا اس لحاظ سے کہ اس نے اس کو قیدی بنا لیا، یہ سبب ملک تھا، یہ بن گیا اس کا مالک، لیکن اس نے جس کو پکڑا وہ تھا ابا ہو، اس کا اپنا باپ، اور بیٹا تو باپ کا مالک بن ہی نہیں سکتا، تو یہ ہو جائے گا سبب مزیم کہ ایک ہی لمحے مالک بھی بنا اور اگلے لمحے وہ سے ہے وہ آزاد ہو گیا۔
اسی طرح فرماتے ہیں والغنیمۃ قبل القسمہ، جب جنگ ہوتی ہے، لشکر اسلام حملہ کرتا ہے، وہاں سے جو مال غنیمت ہوتی ہے، اب جب تک وہ مال غنیمت تقسیم نہ ہو جائے، وہ مال بھی ہے، انہی مجاہدین کی ملکیت بھی ہے، لیکن چونکہ تقسیم نہیں ہوا ابھی اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ البتہ بناء علی حصول الملک میں مجرد الاستیلاء دون، البتہ یہ بات ہے کہ آیا فقط قبضے میں لینے سے یہ مالک بن سکتے ہیں یا جب تک تقسیم نہ ہو تب تک مالک نہیں بنتے۔ اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کہ بس اگر انہوں نے کفار سے لے لیا تو یہ مالک بن گئے، خوب کیوں؟ لاستعارۃ بقاء الملک بلا مالک وغیر ذالک مما سیقف علیہ المتبع، اور بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک مال بھی ہوتا ہے، ملک بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی حق اس سے متعلق کچھ ہوتا ہے جو حق اس مال مملوک کے مالک کو اس کی مرضی کا تصرف نہیں کرنے دیتا۔ خوب، ہم کتنے حقوق کو ذکر کریں گے؟ فرماتے ہیں لیکن نقتصر علی ما اقتصر علیہ الاصحاب، ہم فقط 4 ذکر کریں گے، ایک حق وقت، ایک حق ام ولد، ایک حق رہن اور ایک حق جنایا انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔